اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج کے چند مہینے معین ہیں، یعنی شوال، ذوالقعدہ اور عشرہ ذی الحجہ۔ تو جو شخص ان مہینوں میں نیت کر کے اپنے اوپر حج لازم کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے اور نہ کوئی اور گناہ اور نہ ہی کسی سے جھگڑا کرے، اور تم جو بھلائی بھی کرو اللہ اسے خوب جانتا ہے، اور آخرت کے سفر کا سامان کر لو، بے شک سب سے بہتر زاد راہ تقوی ہے، اور اے عقل والو میرا تقوی اختیار کرو۔ اور تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں اگر تم زمانہ حج میں تجارت کے ذریعے اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرو۔ پھر جب تم عرفات سے واپس آؤ تو مشعر حرام مزدلفہ کے پاس اللہ کا ذکر کیا کرو، اور اس کا ذکر اس طرح کرو جیسے اس نے تمہیں ہدایت فرمائی، اور بے شک اس سے پہلے تم بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر تم وہیں سے جا کر واپس آیا کرو جہاں سے اور لوگ واپس آتے ہیں، اور اللہ سے خوب بخشش طلب کرو، بے شک اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب تم اپنے حج کے ارکان پورے کر چکو تو منام میں اللہ کا خوب ذکر کیا کرو، جیسے تم اپنے باپ دادا کا بڑے شوق سے ذکر کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدت شوق سے اللہ کا ذکر کیا کرو۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی عطا کر دے، اور ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور انہی میں سے ایسے بھی ہیں جو عرض کرتے ہیں اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی سے نواز، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کی نیک کمائی میں سے حصہ ہے، اور اللہ جلد حساب کرنے والا ہے۔ اور اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں خوب یاد کیا کرو۔ پھر جب کسی نے منا سے واپسی میں 2 ہی دنوں میں جلدی کی تو اس پر کوئی گناہ نہیں، اور جس نے اس میں تاخیر کی تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ یہ اس کے لیے ہے جو پرہیزگاری اختیار کرے، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان لو کہ تم سب کو اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کی گفتگو دنیاوی زندگی میں تجھے اچھی لگتی ہے، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، حالانکہ وہ سب سے زیادہ جھگڑالو ہے۔ اور جب وہ آپ سے پھر جاتا ہے تو زمین میں ہر ممکن بھاگ دوڑ کرتا ہے تاکہ اس میں فساد انگیزی کرے اور کھیتیاں اور جانیں تباہ کر دے، اور اللہ فساد کو پسند نہیں فرماتا۔ اور جب اسے اس ظلم و فساد پر کہا جائے کہ اللہ سے ڈرو تو اس کا غرور اسے مزید گناہ پر اکساتا ہے، پس اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور وہ یقیناً برا ٹھکانہ ہے۔ اور اس کے برعکس لوگوں میں کوئی شخص ایسا بھی ہوتا ہے جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بھی بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑی مہربانی فرمانے والا ہے۔ اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے راستوں پر نہ چلو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پس اگر تم اس کے بعد بھی لغزش کرو جبکہ تمہارے پاس واضح نشانیاں آ چکیں تو جان لو کہ اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ کیا وہ اسی بات کے منتظر ہیں کہ بادل کے سائبانوں میں اللہ کا عذاب آ جائے اور فرشتے بھی نیچے اتر آئیں اور سارا قصہ تمام ہو جائے؟ تو سارے کام اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ آپ بنی اسرائیل سے پوچھ لیں کہ ہم نے انہیں کتنی واضح نشانیاں عطا کی تھیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آ جانے کے بعد بدل ڈالے تو بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ کافروں کے لیے دنیا کی زندگی خوب آراستہ کر دی گئی ہے، اور وہ ایمان والوں سے تمسخر کرتے ہیں، اور جنہوں نے تقوی اختیار کیا وہ قیامت کے دن ان پر سر بلند ہوں گے، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب نوازتا ہے۔ ابتدا میں سب لوگ ایک ہی دین پر جمع تھے، پھر جب ان میں اختلافات رونما ہو گئے تو اللہ نے بشارت دینے والے اور ڈر سنانے والے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے ساتھ حق پر مبنی کتاب اتاری تاکہ وہ لوگوں میں ان امور کا فیصلہ کر دے جن میں وہ اختلاف کرنے لگے تھے، اور اس میں اختلاف بھی فقط انہی لوگوں نے کیا جنہیں وہ کتاب دی گئی تھی، باوجود اس کے کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، اور انہوں نے یہ اختلاف بھی محض باہمی بغض و حسد کے باعث کیا۔
پھر اللہ نے ایمان والوں کو اپنے حکم سے وہ حق کی بات سمجھا دی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے، اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت فرما دیتا ہے۔ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ تم یوں ہی بلا آزمائش جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ حالانکہ تم پر تو ابھی ان لوگوں جیسی حالت ہی نہیں بیتی جو تم سے پہلے گزر چکے۔ انہیں تو طرح طرح کی سختیاں اور تکلیفیں پہنچیں، اور انہیں اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ خود پیغمبر اور ان کے ایمان والے ساتھی بھی پکار اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ آگاہ ہو جاؤ کہ بے شک اللہ کی مدد قریب ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ فرما دیں جس قدر بھی مال خرچ کرو درست ہے، مگر اس کے حقدار تمہارے ماں باپ ہیں، اور قریبی رشتہ دار ہیں، اور یتیم ہیں، اور محتاج ہیں، اور مسافر ہیں، اور جو نیکی بھی تم کرتے ہو بے شک اللہ اسے خوب جاننے والا ہے۔ فتنہ و فساد کی بیخ کنی اور قیام امن کے لیے دفاعی قتال تم پر فرض کر دیا گیا ہے، حالانکہ وہ تمہیں طبعاً ناگوار ہے، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو پسند کرو اور وہ حقیقتاً تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ خوب جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے میں جنگ کا حکم دریافت کرتے ہیں، فرما دیں اس میں جنگ بڑا گناہ ہے، اور اللہ کی راہ سے روکنا اور اس سے کفر کرنا اور مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے روکنا اور وہاں کے رہنے والوں کو وہاں سے نکالنا اللہ کے نزدیک اس سے بھی بڑا گناہ ہے، اور یہ فتنہ انگیزی قتل و خون سے بھی بڑھ کر ہے، اور یہ کافر تم سے ہمیشہ جنگ جاری رکھیں گے یہاں تک کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیر دیں، اگر وہ اتنی طاقت پا سکیں۔ اور تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے اور پھر وہ کافر ہی مرے تو ایسے لوگوں کے دنیا و آخرت میں سب اعمال برباد ہو جائیں گے، اور یہی لوگ جہنمی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ آپ سے شراب اور جوئے کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں ان دونوں میں بڑا گناہ ہے، اور لوگوں کے لیے کچھ دنیوی فائدے بھی ہیں، مگر ان دونوں کا گناہ ان کے نفع سے بڑھ کر ہے۔ اور آپ سے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ کیا کچھ خرچ کریں؟ فرما دیں جو ضرورت سے زائد ہے خرچ کر دو۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ تمہارا غور و فکر دنیا اور آخرت دونوں کے معاملات میں رہے۔ اور آپ سے یتیموں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں، فرما دیں ان کے معاملات کا سنوارنا بہتر ہے، اور اگر انہیں نفقہ و کاروبار میں اپنے ساتھ ملا لو تو وہ بھی تمہارے بھائی ہیں، اور اللہ خرابی کرنے والے کو بھلائی کرنے والے سے جدا پہچانتا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشقت میں ڈال دیتا، بے شک اللہ بڑا غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح مت کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور بے شک مسلمان لونڈی آزاد مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلی ہی لگے۔ اور مسلمان عورتوں کا مشرک مردوں سے بھی نکاح نہ کرو جب تک وہ مسلمان نہ ہو جائیں، اور یقیناً مشرک مرد سے مومن غلام بہتر ہے، خواہ وہ تمہیں بھلا ہی لگے۔ وہ کافر اور مشرک دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، اور اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے، اور اپنی آیتیں لوگوں کے لیے کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور آپ سے یہ حیض یعنی ایام ماہواری کی نسبت سوال کرتے ہیں، فرما دیں وہ نجاست ہے، سو تم حیض کے دنوں میں عورتوں سے کنارہ کش رہا کرو، اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان کے قریب نہ جایا کرو، اور جب وہ خوب پاک ہو جائیں تو جس راستے سے اللہ نے تمہیں اجازت دی ہے ان کے پاس جایا کرو، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب پاکیزی اختیار کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے۔ تمہاری عورتیں تمہاری کھیتیاں ہیں، بس تم اپنی کھیتیوں میں جیسے چاہو آؤ، اور اپنے لیے آئندہ کا کچھ سامان کر لو، اور اللہ کا تقوی اختیار کرو،
اور جان لو کہ تم اس کے حضور پیش ہونے والے ہو، اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ اہل ایمان کو خوشخبری سنا دیں کہ اللہ کے حضور ان کی پیشی بہتر رہے گی، اور اپنی قسموں کے باعث اللہ کے نام کو لوگوں کے ساتھ نیکی کرنے اور پرہیزگاری اختیار کرنے اور لوگوں میں صلح کرانے میں آڑ مت بناؤ، اور اللہ خوب سننے والا، بڑا جاننے والا ہے۔ اللہ تمہاری بیہودہ قسموں پر تم سے مواخذہ نہیں فرمائے گا، مگر ان کا ضرور مواخذہ فرمائے گا جن کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا ہو، اور اللہ بڑا بخشنے والا، بہت حلم والا ہے۔ اور ان لوگوں کے لیے جو اپنی بیویوں کے قریب نہ جانے کی قسم کھا لیں 4 ماہ کی مہلت ہے، بس اگر وہ اس مدت میں رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بڑا بخشنے والا، مہربان ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق کا پختہ ارادہ کر لیا ہو تو بے شک اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے۔ اور طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، اور ان کے لیے جائز نہیں کہ وہ اسے چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں پیدا فرما دیا ہو، اگر وہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتی ہیں، اور اس مدت کے اندر ان کے شوہروں کو انہیں پھر اپنی زوجیت میں لوٹا لینے کا حق زیادہ ہے اگر وہ اصلاح کا ارادہ کر لیں۔ اور دستور کے مطابق عورتوں کے بھی مردوں پر اسی طرح حقوق ہیں جیسے مردوں کے عورتوں پر، البتہ مردوں کو ان پر فضیلت ہے، اور اللہ بڑا غالب، بڑی حکمت والا ہے۔ طلاق صرف 2 بار تک ہے، پھر یا تو بیوی کو اچھے طریقے سے زوجیت میں روک لینا ہے یا بھلائی کے ساتھ چھوڑ دینا ہے، اور تمہارے لیے جائز نہیں کہ جو چیزیں تم انہیں دے چکے ہو اس میں سے کچھ واپس لو، سوائے اس کے کہ دونوں کو اندیشہ ہو کہ اب رشتہ زوجیت برقرار رکھتے ہوئے دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے۔ پھر اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ دونوں اللہ کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے، سو اندرین صورت ان پر کوئی گناہ نہیں کہ بیوی خود کچھ بدلہ دے کر اس تکلیف دہ بندھن سے آزادی لے لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدیں ہیں، پس تم ان سے آگے مت بڑھو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ پھر اگر اس نے تیسری مرتبہ طلاق دے دی تو اس کے بعد وہ اس کے لیے حلال نہ ہوگی یہاں تک کہ وہ کسی اور شوہر کے ساتھ نکاح کر لے۔ پھر اگر وہ دوسرا شوہر بھی طلاق دے دے تو اب ان دونوں یعنی پہلے شوہر اور اس عورت پر کوئی گناہ نہ ہوگا اگر وہ دوبارہ رشتہ زوجیت میں پلٹ جائیں، بشرط یہ کہ دونوں یہ خیال کریں کہ اب وہ حدود الہی قائم رکھ سکیں گے۔ یہ اللہ کی مقرر کردہ حدود ہیں جنہیں وہ علم والوں کے لیے بیان فرماتا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو انہیں اچھے طریقے سے اپنی زوجیت میں روک لو یا انہیں اچھے طریقے سے چھوڑ دو، اور انہیں محض تکلیف دینے کے لیے نہ روکے رکھو، نہ ان پر زیادتی کرتے رہو، اور جو کوئی ایسا کرے پس اس نے اپنی ہی جان پر ظلم کیا، اور اللہ کے احکام کو مذاق نہ بنا لو، اور یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو جو تم پر کی گئی ہے، اور اس کتاب کو جو اس نے تم پر نازل فرمائی ہے، اور دانائی کی باتوں کو جن کی اس نے تمہیں تعلیم دی ہے۔ وہ تمہیں اس امر کی نصیحت فرماتا ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور جب تم عورتوں کو طلاق دو اور وہ اپنی عدت پوری ہونے کو آ پہنچیں تو جب وہ شرعی دستور کے مطابق باہم رضامند ہو جائیں تو انہیں اپنے پرانے یا نئے شوہروں سے نکاح کرنے سے مت روکو۔ اس شخص کو اس امر کی نصیحت کی جاتی ہے جو تم میں سے اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ تمہارے لیے بہت ستھری اور نہایت پاکیزہ بات ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم بہت سی باتوں کو نہیں جانتے۔ اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 برس تک دودھ پلائیں، یہ حکم اس کے لیے ہے جو دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے، اور دودھ پلانے والی ماؤں کا کھانا اور پہننا دستور کے مطابق بچے کے باپ پر لازم ہے۔ کسی جان کو اس کی طاقت سے بڑھ کر تکلیف نہ دی جائے، اور نہ ماں کو اس کے بچے کے باعث نقصان پہنچایا جائے، اور نہ باپ کو اس کی اولاد کے سبب سے، اور وارثوں پر بھی یہی حکم عائد ہوگا۔ پھر اگر ماں باپ دونوں باہمی رضامندی اور مشورے سے 2 برس سے پہلے ہی دودھ چھڑانا چاہیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں۔
اور پھر اگر تم اپنی اولاد کو دایا سے دودھ پلوانے کا ارادہ رکھتے ہو تب بھی تم پر کوئی گناہ نہیں، جبکہ جو تم دستور کے مطابق دیتے ہو انہیں ادا کر دو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور یہ جان لو کہ بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے۔ بے شک سچ فرمایا اللہ عظمت والے نے۔